فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیو، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سامنے لاؤں کہ شیطان بہرحال سب سے زیادہ دشمن ہے ایمانداروں کا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایمان کی طرف نہ جا پائے، اور اگر ایمانداروں کا کوئی گروہ مل بیٹھے اور جڑ جائے تو اس کے بعد کسی نہ کسی طرح سے ان کے اندر فراق پیدا کرو، لڑائی جھگڑا ہو تاکہ ان کی جمعیت منتشر ہو جائے۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اسوے کے ذریعے سے کہ ایسے حالات میں کہ غلط فہمی کے موقع ہیں اور مخلصین ہیں، فداکار ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ایک بات سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ معاملہ یہ ہو گیا ہے، وہ جانثار جو آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اب ان کی زبان سے یہ باتیں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ وہ نبوت کے خلاف اور نبوت کی توہین سمجھتے اور جوش میں آنے کے بعد کوئی ایسا قدم اٹھاتے کہ اپنے جانثاروں کے اوپر سختی کرتے اور ان کی سارے پورے کارنامے کو غلط کر دکھاتے، اس کی بجائے بلکہ پیغمبر ہے اللہ کی زمین کے اوپر، ان سے بڑا اللہ کی نگاہ میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن کس تحمل کے ساتھ وہ اپنے جانثاروں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے امت کے خلوص کی قدر کرتے ہیں۔ اور کیا واقعہ پیش آتا ہے، یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اس کی ابتدا دکھانے کے لیے کہ 600 برس کے بعد حضرت عیسیٰ جو توحید کا دین لے کر آئے تھے، وہ بگڑتے بگڑتے یہ ہو گیا تھا کہ اب حضرت عیسیٰ خود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گئے تھے، ان کے ماننے والے ان کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اور اس طرح سے ساری دنیا کے اندر کہیں بھی توحید کی بات اور ایمان کی بات نظر نہیں آتی تھی نظر کرنے والوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ میری بعثت سے پہلے اللہ نے ساری دنیا پر نگاہ ڈالی، جو مسلم کی حدیث میں ہے، اور اس کے بعد پروردگار ساری دنیا پر ناراض ہوا، صرف چند بقایا اہل کتاب تھے جو ایمان پر قائم تھے، ان کے علاوہ مالک نے سب کے اوپر غضب کی نگاہ ڈالی۔ پھر پروردگار عالم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی فرض منصبی کے ساتھ کہ قم فانذر وربک فکبر، کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت تک کے لیے آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اپنی روش سے وہ طرح ڈال جائیں، وہ طریقہ واضح کر جائیں کہ جو اللہ کے بھٹکے ہوئے لوگ بندوں کو راہ دکھانے والا طریقہ ہو، منزل سے آشنا کرنے والا طریقہ ہو۔ تو وہی اللہ کے حکم سے اور پیغمبروں کی سنت کے اوپر وہی ایک مسئلہ اٹھایا ہے، جس کے لیے مالک فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اسی ایک مسئلے کی آزمائش میں مبتلا کرنے کے بعد ان کا امتحان لیا ہے، اور اسی کے اوپر ان کی کامیابی ہے ہمیشہ کی یا ناکامی سے مل جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو گھیرے گی اور ان کی جلا جلا ڈالے گی، لیکن موت کا وہاں گزر نہیں ہے کہ سکون مل پائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو قرآن کا کہنا ہے کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک مسئلہ ہے جس کے لیے انسانیت کو آزمایا گیا ہے، اس کو انسان بھول جایا کرتا ہے، شیطان تبکیہ دیتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ ایمان کی کیا بات ہے، یہ دنیا ہے، اس کی نرنگی دیکھو، اس کی شب و شام کی رعنائیاں ہیں،
یہ کام و دہن اور منہ کے مزے ہیں، یہ آنکھوں کے نظارے ہیں، یہ لباس کی زرق برق پوشاکیں ہیں، یہ سواریاں ہے، یہ ناچ و رنگ ہے، یہ حسن و جمال کے نظارے ہیں، یہ کہاں چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد کہاں یہ نظر آئیں گے؟ جو کر سکتے ہو آج کر لو۔ ایسی حالت میں مسئلہ ایک ہی اللہ نے بیان فرمایا اور وہی مسئلہ آپ نے اٹھایا، وہ ایمان کا مسئلہ، اور یہی بات جو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو بھیجا ہے تو اس کو یہی ہدایت کی ہے کہ اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب خرابی پیدا ہوتی ہے اللہ سے دور ہو جانے سے، مالک کو بھلا دینے کے بعد انسان برباد ہوتا ہے، برباد ہوتا چلا جاتا ہے۔ یاد کرے اور پلٹے اپنے مالک کی طرف اور اپنے ایمان کو اور اپنی بندگی کو تازہ کر لے تو پھر خیر و برکت کے چشمے پھوٹ بہتے ہیں اور اللہ کی فضائیں اس کے اوپر رحمت کی بارش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ نے اسی مسئلے کو اٹھایا ہے اپنی قوم کے اندر، جو مانتے تھے کہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، ان کی زبان کا نام تھا اللہ کا، جو مانتے تھے زمین اس نے بچھائی ہے، ہوائیں وہ چلاتا ہے، سارا انتظام اس کے پاس ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، وہ قوم تھی، لیکن اس کے ساتھ اس نے وہی ایمان کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا، وہی شرک کا ظلم کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نام دوسروں کو دیے تھے، پروردگار کی طرح سے ان کو پکارا تھا اور زیادہ خوشی اور خوشحالی اور کے ساتھ پکارا تھا، اس لیے کہ خیال یہ تھا کہ یہ ہے، یہ اس سے قریب کر دیتے ہیں، اب اس کو ان لوگوں کے ہاتھ میں بات دی ہے پروردگار نے اپنی کائنات کی فرما روائی، یہ اس کے محبوب ہیں، اب یہ چلاتے ہیں، وہ ہے تو ضرور ان کا لیکن براہ راست اب مداخلت نہیں کرتا، تو اس لیے جو ان کے معبود تھے اب ان کا چرچا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز اٹھائی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں اللہ کو اپنے الہ کو متعلق کہہ دو کہ وہی ایک الہ ہے اور تم الہ کو کے متعلق جانتے ہو، تمہاری اپنی زبان ہے کہ جو خالق ہو اور مالک ہو، جو ایک حقدار ہو بادشاہی اور حکومت کا، سب جس کے چاکر ہوں اور سب کے محتاج اور اس کے سب محتاج اور اس کے نیچے ہوں، وہی الہ ہے، حکمرانی اس کو زیب دیتی ہے اور قانون اس کا حق ہے، بندگی اس کی ہونا چاہیے، کہا اس کا چلے گا، حرام و حلال کی قید اس کی مانی جائے گی، اس کے سامنے تم کو جانا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ آخر آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم سب مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس ایک بات کہ تم چاہے یہ مانو لیکن اس کے ساتھ تم نے اپنے وسیلے اور واسطے بنا لیے ہیں، ان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، براہ راست اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اور یہ بااختیار مقرر کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو پھر اب ان سے تعلق ہونا چاہیے۔ تم نے اپنے مالک سے اپنا رشتہ کاٹ کر ان سے جوڑ لیا ہے، ان کو تم نے مالک سے زیادہ اپنا مالک سمجھ رکھا ہے، یہ شرک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ظلم اور شرک کی انتہا ہے۔ اسی کے اوپر تو قیامتیں ٹوٹی ہیں، ہر طرح سے ڈرایا گیا ہے، مارا گیا ہے، نکالا گیا ہے، رشوتیں دی گئی ہیں ہر قسم کی، کہ بس یہ بات نہ کہیے، باقی آپ جو کہنے کو کہیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اور مسائل بھی تو بے حساب ہیں، آخر آپ کی قوم کس طرح سے اس پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے، سوائے چند لوگوں کے باقی نہ زمین ہے جس کی کاشت کی جا سکے، نہ باغات ہیں، نہ یہاں بارش ہوتی ہے، اور پیٹ کی آگ میں جلتی ہے آپ کی امت کی اکثریت۔ اس کے لیے کچھ کیا جائے تو بات بھی ہے۔ یہ غلاموں کا مسئلہ نہیں کہ آپ کو نہیں بلاتا، اور کیا یہ غلامی جو اپنا ملک ہے اور اس کے شمال میں کتنا ملک کا حصہ ہے جس کو عیسائیوں نے ہتھیا لیا ہے، اور بحرین کے علاقے کے اوپر کسرا کی حکمرانی ہے، اور جنوب کے اندر پورا یمن کا علاقہ عیسائی کالے عیسائیوں کے زیر ماتحت ہے، اور اس کے علاوہ کتنے مسائل ہیں۔ اب یہی ایک مسئلہ آپ کے پاس رہ گیا ہے، آپ یہ کیجئے کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل ہو۔ ہم آپ کو اب بھی سمجھتے ہیں، محبت کی نگاہ کہ ہماری آپ بھی اٹھتی ہے، لیکن ہم مجبور یہ ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، یہ ایمان اور بے ایمانی کا مسئلہ۔ آپ اس قرآن کو جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا ہوا قرآن ہے، اس کے اندر یا تو دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ہماری ان حضرات کی توہین اور ان کے ساتھ گستاخی نہ ہو، یا جہاں جہاں ایسا معاملہ ہے وہ بدل دیجئے، باقی ساری باتیں ہم ماننے کو تیار ہیں۔
آپ کے اوپر ہمارا اعتماد ہے، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا یہ میری اپنی بات نہیں ہے، میں خود اس کا پابند ہوں، یہ اللہ نے مجھ پر حکم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے اسے اتارا ہے، اور میں بھی مسئول اور اس کا پابند بننے والا ہوں اور الگ نہیں ہوں، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، اور اگر کبھی میں اس طرح سے تبدیل کرنے کی کوشش کروں تو وہ دن تو بہرحال آنے والا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے باز و پرس ہوگی، اور اللہ کا عذاب ایسا عذاب ہے کہ کوئی مجھے نہ بچا سکے، عذاب عظیم ہے۔ یہ باتیں ہوتی رہی اور برابر چوٹے کھاتے رہے، کتنے ہیں جوان مرد کہ وہ سنا ہے انہوں نے، اور آخر میں ایمان لانے کے بعد اپنی جوانی کی ساری امنگوں کو انہوں نے تج دیا ہے، اور اپنی جوانی اور اپنی ریاست اور اپنے خاندان کی بڑائی کا جو معاملہ تھا وہ سارے خیالوں کو انہوں نے پاش کر ڈالا ہے اپنے ایمان کی ٹھوکروں سے، اور پھر ہجرت کی ہے انہوں نے، حبش کی طرف گئے ہیں جوان مرد، اور کتنے ہیں کہ مکے میں رہ گئے ہیں، کبھی آگ سے جلائے جا رہے ہیں، کبھی پتھراؤ ہو رہا ہے، کبھی گھسیٹے جا رہے ہیں، کبھی نیزہ مار کے شہید کیے جا رہے ہیں، کیا ڈبکیاں پانی میں دی جا رہی، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے۔ پھر ہجرت کا موقع آیا ہے، مدینے کی طرف ہجرت کر جاتے، پھر اس کے بعد یہ بھی 13 سال یہ گزرے ہیں، اور اس کے بعد پھر جنگیں شروع ہو جاتی ہیں اسی ایمان کے لیے، اور ایمان کے مقابلے میں یہ بے ایمان ہر طرف سے عمر کر آتے ہیں، آج بدر ہے، کل احد ہے، آج خندق ہے، اس کے بعد کبھی صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اور پھر 8 ہجری یعنی 21 سال کے قریب یہ دعوت کے کبھی خیال بھی نہیں تھا 21 سال کے بعد یہ دور آ جائے گا کہ ایک آواز سے یہ اللہ کے دین کی بات اٹھی تھی، اور پھر اس کی مخالفت میں زمین اور آسمان نے قلابے ایک کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ 21 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 مجاہدوں کے ساتھ مکے کے اوپر طرف بڑھتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں مکے کو فتح کرنے کے بعد پھر اس طرح سے جب داخل ہوتے ہیں، فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، تو حال یہ ہے اللہ کے شکر میں کہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کی اکڑ کے اور شان کے ساتھ سینہ پھلا کر دنیا کی طرف متکبرانہ نگاہ ڈالیں، آپ کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے احسان کا خیال کرنے کے بعد کہ مالک سب کچھ تو نے کیا ہے، آپ کی پیشانی جھکی جا رہی تھی کہ کجاوے کی پشت سے لگی جا رہی تھی کہ اللہ اس طرح سے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مالک یہ تیرا احسان ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، نہ میرے ساتھی کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد پھر معاملہ آیا کہ جو لوگ مکے کے سردار اور ہمیشہ جنہوں نے دشمنی کی تھی، اب وہ پریشان ہیں کہ اب معلوم نہیں کیا ہو، اب نکلنے کی تیارہ بھی نہیں ہے کہ اتنی فوج کے نرغے سے نکل جائیں، اور یہ اعلان بھی سن چکے ہیں کہ جو اپنا گھر بند کر لے وہ محفوظ، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اس کی جان محفوظ، اور جو ابو سفیان ابن حرب جو اللہ کے اتنے بڑے دشمن تھے اب ایمان لانے کے انداز سے، وہ اپنا گفتگو کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو حفاظت مل گئی اور اس کی جان اور مال محفوظ ہے۔ اس کے بعد جب معائنے کے لیے جب وہ لوگ کھڑے ہوئے جو اس سے پہلے ہمیشہ دشمنی میں آگے آگے تھے، قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار، اور ابھی ان کو یقین نہ ہو پایا تھا، دل کے اندر خوف ضرور تھا جو معلوم نہیں کیا ہمارے ساتھ ہو، ہیں تو بڑے رحم دل، بڑے خیال کرنے والے، لیکن ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہیں انتقامی کارروائی نہ ہو۔ تو پوچھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے، اور آج تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا اور تمہاری ایک نہ چلی، اب تم کیا اپنے متعلق سوچتے ہو کہ ہم کیا تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں؟ تم ہوشیار لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ بہترین بھتیجے ہیں اور بہترین بھائی ہیں۔ تو آپ نے کہا بالکل تم نے صحیح خیال کیا، لا تصیب علیکم اليوم، جاؤ ساری پرانی چیزیں تمہارے اوپر جو لاگو آتی تھی وہ ساری کی ساری بھلا دی گئی، اب تم طلقاء ہو، اب تم کو کوئی خوف نہیں ہے، تم جا سکتے، اور آزاد کر دیا ہے ان کو۔ پھر 3 ہفتے نہیں گزرے تھے کہ معلوم ہوا کہ اب آخری بازی کھیلنے کے لیے ثقیف اور حوازن کے وہ تیر انداز قبیلے
جو کفر شرک میں بڑھے ہوئے تھے، جب قریش مکہ کو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ اسلام کا سیلاب نہ روک پائے ہیں، تو انہوں نے آخری بازی کھیلنے کی کوشش کی ہے اپنے بال بچوں، اپنے سارے ساز و سامان کو لے کر۔ حنین کے مقام پر ہی حوازن اور ثقیف کی یہ دونوں قبیلے تھے، جنگجو اور بڑے جنگازمہ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے آ کر مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی ہے اور آپ ان کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، اور اب وہ 10,000 وہاں سے آئے تھے، 2-3 ہزار اور جو نئے نئے مسلمان تلقا ہوئے تھے یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر چلے ہیں تو جو قرآن فرماتا ہے کہ بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب یہ 3,000 کے قریب جمعیت بتائی جا رہی ہے ہمارے دشمنوں کی، ب یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ جب ہم کچھ نہیں تھے تو اس کے بعد ہم نے ان کافر اور مشرک لوگوں کی فوجوں کے منہ موڑ دیے ہیں اور ان کو ذلیل و خوار کیا ہے، اور اب تو ہماری جمعیت کا کیا حال ہے، تو اب ہمارا کون مقابل آ سکتا ہے؟ تو مالک فرماتا ہے کہ اس انداز کچھ ایسا تھا کہ اس وقت اپنی جماعت کا کچھ معاملہ زیادہ ہو گیا اور اللہ کے احسان اور اللہ کے توکل کا معاملہ اتنا سامنے نہ آیا، تو مالک قرآن میں فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ جب میدان میں آئے ہو 10-12 ہزار کی اس جمعیت کے ساتھ، یہ آج کہتے ہوئے بعض لوگ تمہارے یہ کہتے تھے کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، ہماری جمعیت کا یہ عالم ہے، تو مالک فرماتا ہے شروع میں تم گئے ہو اور مقابلے پر جب تیر اندازوں نے ان کے بے پناہ تیر پھینکے ہیں تو یہ عالم ہوا ہے کہ تم پیٹھ دکھا کر تمہاری اکثریت جو تھی وہ میدان کو چھوڑ کر بھاگنے لگی ہے اور ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں وہ ٹھہر نہ پائی ہے۔ لیکن پھر ہم نے رحم فرمایا ہے تم کو تعلیم دینے کے لیے کہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، ہم پر اعتماد و توکل کرنا، اپنی جمعیت، اپنے ساز و سامان اور اپنی قابلیت یا اپنی ہوشیاری کے اوپر تمہارا تکیہ نہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا اس دن جب حوازن کے قبیلے نے تیر اندازی کی ہے اور پورا لشکر ہے پیچھے ہٹنے لگا تھا تو آپ بھی کیا پیچھے ہٹ گئے تھے؟ کہ یہ بات پوچھنے کی بجائے ایک بات سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، وہ برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے، اپنی خچر کو ایڑ لگاتے ہوئے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جو ان کے چچا زاد بھائی جو بدترین کے دشمن تھے ابو سفیان ابن حارث، جو ہمیشہ زندگی میں چچا زاد بھائی ہوتے ہوئے اتنے قریبی ہوتے ہوئے اور انتہائی دشمنی کی زندگی گزاری تھی انہیں، اور جب فتح مکہ کے دن وہ چاہتے تھے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں تو ان کے عزیزداروں نے کہا کہ ابو سفیان تم کس کے ساتھ یہ بدگمانی کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ زندگی بھر کے اپنے دشمن کو معاف کر دیں گے اگر تم سرکشی کی بجائے ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ گئے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی لے گئے ہیں اور سلام بھی کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی سب ان سے اس قدر ناراض تھے، ان کی وہ دشمنی ہو رہی ہے پوری کہ آپ نے ان کی طرف التفات نہ کیا، منہ پھیر دیا۔ دوسری طرف گئے ہیں پھر آپ ان سے منہ پھیر دیا۔ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی مایوس ہو کر کہنے لگے کہ میں اب چھوڑ دوں گا اس ملک کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میری بات مجھے مجھ پر نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کرتے، اب میں الگ ہو جاؤں گا، اب میں دنیا کو چھوڑ دوں گا۔ سب لوگوں نے بتایا ہے تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، معافی دی ہے۔ تو اب ان کے چند ہفتوں کے بعد ان کی آزمائش کا موقع آ گیا، تو ایسے جوان مرد تھے کہ بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہ آپ کی مہار پکڑے ہوئے آپ کے ساتھ تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو حکم دیا کہ چچا آواز لگائیے یہ لوگ جو واپس چلے جا رہے ہیں۔ تب انہوں نے آواز لگائی ہے یا معاشر الانصار یا معاشر المہاجرین یا اصحاب الشجرہ، کہ گروہ مہاجرین کہاں چلے اور گروہ انصار تم کہاں، اور اصحاب شجرہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے پر بیعت کی تھی سن 6 ہجری کے ذوالقعدہ کے مہینے میں، حدیبیہ کے مقام پر تم کہاں چلے؟ تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک اللہ کی یہ آزمائش تھی ان کی تربیت کے لیے، اور یہ اچانک ایسا معاملہ پیش آیا تھا
کہ یہ آواز اس کے کان میں پڑی ہے وہ اس طرح سے لبیک کہتا ہوا واپس لوٹا ہے کہ جیسے کہ کوئی اونٹنی ہے، اس کا کہیں بچہ ہے وہ چیخ پڑے، تو اونٹنی بے قرار ہو کر دوڑتی ہے اپنے بچے کی طرف، اور اس طرح سے یہ صحابہ کرام، یہ انصار و مہاجرین تھے، اصحاب الشجرہ تھے، کہ ان کے کان میں یہ دیکھ آواز پڑ گئی ہے، وہ واپس لوٹے ہیں، اور پھر اس کے بعد بازی الٹ بھی اسی وقت اللہ نے رحمت فرمائی ہے۔ اور وہی یہ قبیلے والے جو حوازن و ثقیف کے لوگ تھے، 3000 کی تعداد تھی، اپنے بال بچوں، اپنے مویشیوں، ہر چیز کے ساتھ یہ لے آ گئے تھے تاکہ ان کی وجہ سے وہ میدان سے فرار کی صورت میں دیکھیں، تو لیکن سارے کے سارے تھے قیدی بنے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا سارا مال و اسباب تھا، جمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب جو باقی لوگ جو بھاگ کے گئے ہیں وہ طائف میں انہوں نے پناہ لی ہے، تو یہ جو مال غنیمت ہے اور یہ قیدی ہیں، یہ جورانے کے مقام پر یہ ٹھہرے، اور میں اس کے بعد آ کر فیصلہ کروں گا طائف کی جنگ کے بعد۔ تو آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہے، اور وہ محاصرہ انتہائی سخت تھا، 2 ہفتے کے سے زیادہ بھی گزر گئے ہیں، اور فتح ہونے کو نہ آیا۔ آپ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جو غلام ہے، اور تو کوئی نہیں، اگر ایمان لا کر ہمارے پاس کسی طرح سے پہنچ جائے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ وہ اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور آ کر یہ مل گئے ہیں، اور اس طرح سے آزادی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ غرض عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس حالت کے بعد ایک دن اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا کہ اب واپس چلیں گے، محاصرہ اٹھا لیں گے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ ابھی بغیر فتح کیے ہوئے، حالانکہ تکلیف پر تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے نبی صاحب نے بجائے اس کے کہ اپنا نافذ کرتے، کہا اچھا ٹھہر جاؤ، تو تمہاری رائے، اپنی رائے جو ہے اسی پر قائم رہو، ایک دن اور رہے ہیں، اس کے بعد اور زیادہ تکلیف پہنچی صحابہ کرام کو۔ تب دوسرے نبی سے فرمایا کہ ہم محاصرہ اٹھا کر واپس چلتے ہیں، تب کوئی نہیں بولا، تو آپ مسکرائے۔ کل یہ تیزی تھی، آج وہ حالت دیکھنے کے بعد کوئی بولنے والا نہیں، اللہ کی مرضی یہی تھی، خود وہ آپ سے آپ آ کر ایمان لے آئے ہیں وہ لوگ، اللہ کی تھی غرض۔ اب جب جیرانہ پہنچے ہیں آپ، تو وہاں پر مال غنیمت کی تقسیم آپ نے فرمائی، اور اس کے بعد قریش مکہ کے وہ سردار جو اس سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے، اب ابھی چند ہفتے پہلے ایمان لائے تھے، ان کے دل کو رکھنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو بڑے بڑے عطیے دیے، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو بکریاں دی، اس طرح سے۔ اور انصار جو قریب انصار تھے یا اپنے قریب جو مہاجرین تھے، ان کو آپ نے نہیں دیا۔ جس طرح سے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات آتی ہے کہ ایسے موقع پر آپ نے ان صاحب کو جو آپ کی نگاہ میں زیادہ مخلص تھے، ان کو آپ نے نہیں دیا، اور دوسرے کو نوازتے رہے۔ آخر میں بتایا کہ اس لیے جس کے اوپر مجھے اعتماد ہوتا ہے، جانتا ہوں وہ یہ پیسہ اس کو نہیں روک سکتا، کسی کا دل جو ہے وہ جیتنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے تو کمزور لوگوں کو میں چھاٹتا ہوں۔ یہاں بھی آپ نے یہی روش اختیار کی، لیکن غلط فہمی کا موقع تھا، شیطان نے بعض نوجوانوں کے دل میں، انصار کے نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب خون خرابے کا موقع ہو، جب جانثاری کا موقع ہو، جب سر قربان کرنے اور آپ کے گرد اپنی جانوں کا قلعہ بنانے کا موقع ہو، اس وقت تو ہم ہیں، اور اس کے بعد جو فتح ہو جائے اور دینے کا موقع آ جائے تو اس کے بعد پھر اپنی قوم زیادہ یاد رہتی ہے۔ ہوتا ہے شیطان کا موقع ہے، بہرحال ایک سے ایک مخلص ہے، اس کے دل میں کبھی ایسی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، شیطان کا تو یہ کام ہے۔ اور اس طرح سے بعض انصار کے نوجوانوں کی یہ بات ہوئی اور آپ تک یہ پہنچی۔ اب بجائے اس کے کہ آپ ان سب کو بلاتے کہ ایمان لائے ہو، میں رسول ہوں تمہارا، اور تم نے ایسی بات کی ہے، تم مرتد ہو، تم ایسے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مالک نے دل دیا تھا انصاف والا، اور بتایا تھا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور جو آپ کی رحمت تھی، جو دل دیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی سی بڑی بات ہو جائے تو انسانیت کی کمزوری کو اور انسانی بات کو آپ پہچاننے والے تھے، بجائے اس کے کہ برا مانیں۔ آپ نے کہا جمع کرو سب کو، سارے انصار کو ایک خیمے میں جمع کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دینے کے بعد مجھ سے کہا
حمد و ثنا کے بعد کیا یثرب کے رہنے والوں، کیا تم اس بات کے اقراری نہیں ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور دشمن تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے درمیان الفت ڈالی۔ کیا تم آپ کے گڑھے کے کنارے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو بچایا اس سے۔ ہر بات پر وہ انصار کہتے جائیں کہ بالکل صحیح ہے، یہ آپ کا احسان ہے اللہ کا، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر یہ احسان کیا ہے، آپ کے ذریعے سے بالکل آپ ہر بات کی یوں تائید کی تو آپ نے کہا نہیں، یوں نہیں بلکہ یوں کہو، جب آپ کی قوم نے آپ کو نکالا ہے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں اور کوئی آپ کا حمایتی نہیں تھا، تو ہم نے آپ کی حمایت کی، آپ کے گرد اپنی جانوں کا قلعہ بنا دیا۔ اور اگر تم یہ کہو گے انصار تو میں کہوں گا تم بالکل سچے تھے۔ ان انصار ہیں یہ کم ہوتے جائیں گے، دنیا تو بڑھتی جائے گی۔ اور سن لو، اگر انصار ایک راستے پر چلے اور ساری دنیا دوسرے راستے پر جاتی ہو تو میں انصار کے ساتھ دوں گا، اور اگر کہیں ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو میری خواہش یہ تھی کہ میں انصاروں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے انصاریوں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے لوگ اونٹ لے کر جائیں، گائے اور سونے اور چاندی لے جائے، اور تم اپنے ساتھ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ یہ اس کہنا تھا کہ چیخ پڑے ہے کہ ہمیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہ چاہیے۔ اور روتے روتے ان کے آنسوؤں سے داڑھیاں ان کی طرح ہو گئی ہیں ان جوان مردوں کی بدروحت کے گناہوں کی۔ تو یہ موقع ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی بات ایسی آ جائے، کوئی ہمارے یہاں بزرگ ہے یا کسی موقع پر ہمارے ساتھ کوئی امر میں سے ہے، کوئی ناظم ہے یا امیر ہے، کوئی ایسی بات ہو جائے اور کہیں اس کے خلاف کوئی بات غلط فہمی میں کسی بھائی، تو اس کے معاملے یہ نہیں ہوتے کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور اپنی انا کو انسان کو کھائے۔ اب انا اگر ہونا ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے اوپر مومن ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس میں شامل کرتا ہے اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں۔ تو ان کا طریقہ آپ دیکھیے کس طریقے سے وہ قدر کرتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، انسانیت کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ ان کی نگاہ میں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی کوئی برائی کے اندر آ کے اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بالکل سب کچھ تم نے یہ باتیں نکالی ہیں، تم یا تو منافق ہو اور یا مرتد ہو گئے ہو، لیکن آپ نے کس انداز سے بات کہی ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کی بات کہ جو بات آپ کرنے اٹھے ہیں، اللہ نے جس کی توفیق دی ہے، جس کے عزم اور ارادے ہیں، بہرحال جو سیرتیں اور جو بات ہے وہ تو اس سے کہیں مقام نہیں ہے۔ اس کا جو صحابہ اور اللہ جن کا سردار ہو، جن کا رہنما ہو اللہ کے رسول، آخری رسول، لیکن بات جب اٹھائی ہے اور اللہ سے توفیق مانگی ہے، جہنم سے بھاگنے کا دل کے اندر سودا ہے اور جنت کے حصول کے لیے اگر وہ جان تو ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ہی چیز ہے، یہ کام اسی طرح سے ہوگا، انہی انداز پر ہوگا، انہی معیار پر ہو سکے گا کہ جو قرآن و حدیث کا معیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہ کام جس طرح سے کیا ہے، جو داغ ویل ڈالی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر چادر ڈال کر گلا گھوٹا جا رہا ہے، کوئی پتھر اٹھا کر آپ کو اوپر سر کو چلنے کو آگے بڑھ رہا ہے، کسی کا حال یہ ہے کہ اوجھلی ڈال دی ہے، کوئی مار رہا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ابھی وہ موقع نہیں آیا ہے، ورنہ یہ جوامر کچھ نہ کر پاتے، ٹھیک ہے اتنے بڑا، لیکن اپنے اپنے بال بچوں کو یہ قربان کر دیتے اور اسی وقت جنگ پر پل پڑتے کہ کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ، لیکن کہہ دیا گیا کہ نہیں، برداشت کرو، اور یہ دعوت کا مقام ہے، اس کے اندر پھر انتقام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ چوٹے کھاؤ اور سہلا لو، اور اس کے بعد زخم کھاؤ اور اس کے بعد شیرانہ وار چاٹ جاؤ، اور جب موقع آئے گا اس کے بعد جب تلوار یا فولاد کا موقع آئے گا تو فولاد تو رسولوں نے اٹھایا ہے، آخر کار اللہ تو یہی فرماتا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ یہ ایک آیت ہے سورہ الحدید کی، یہ فرمایا یہ راستہ جو ہے، یہ دعوت کا معاملہ ہے،
اس دعوت کے معاملے میں اس کے بعد پھر ہمت کے ساتھ چوٹیں کھاؤ اور صبر کر جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہاں صحیح معنی میں دعوت کا یہی معاملہ ہے، یہی ہونا چاہیے، تجارت نہیں ہے کہ مال بھی بڑھتا ہوا دیکھو کہ ہر لمحے بڑھتا جائے اور دنیا کے اندر اپنی جگہ اور مقام بھی آگے بلند والا ہوتا جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہی ہم نے بھیجا ہے، آخر کار ایک انتہا ہے، دعوت کے بعد ہم نے پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتارا ہے پنہ ہفتہ سمجھانے کے لیے۔ ساری دنیا تک انہوں نے جہاں تک وہ بات پہنچ سکتی تھی یہ بات پہنچائی کہ تمہارا ایک ہی مالک ہے، اکیلا مالک ہے، یکتا و یگانہ لا شریک بے ہمتا مالک ہے، اس کے بندے بنو۔ اور جو طاغوت آج حکمرانی کی باغیں اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے تخت بچھائے ہوئے ہیں، ان کی بات نہ ماننا، یہ تمہارا کے سامنے لا ڈالا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں مالک فرماتا ہے لیکم الناس بالقسط، یہ اس لیے تھا تاکہ حجت تمام ہو جائے اور دنیا والے اپنے مالک کو پہچان لیں، اس کی کتاب اور اس کے رسول کے بلاوے کے اوپر لبیک کہنے کے بعد سیدھے ہو جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکا کر اس کے فرما بردار، اس کی بندگی کرنے کے اوپر مائل ہو جائیں۔ فرمایا ہم جانتے ہیں اس لیے ہم نے اتارا اور یہ کوشش ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا پھر اس کی ایک حد ہے کہ جب دنیا والے یہ بات ماننے سے انکار کر دے اور کوئی اب چارے کار نہ رہ جائے تو مالک نے فرمایا جب بات پوری پہنچ جائے، اتمام حجت ہو جائے اور برات تک کا معاملہ ہو جائے، ہجرت پر اللہ کے یہ بندے مجبور کر کے اپنا کہیں سہارا اللہ کی رہنمائی میں حاصل کر لے، تو اس کے بعد مالک نے فرمایا پھر ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک اور چیز بھی پکڑا دی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ان کو حکم دے دیا کہ اب یہ سمجھا زبان کی باتیں بہت کر چکے ہو، کرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرنا ہے، یہ فولاد جو ہے اس کو ہاتھ میں لو۔ اور اس کے بعد فولاد کی بات سے، فولاد کی زبان سے بہت سی باتیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو اپنی گوشت کی زبان سے نہیں سمجھ میں آتی۔ فرمایا یہ ہم نے بتایا ہے، تو وہ وقت جب آئے گا اللہ لائے پروردگار اور بات ہو جائے، صاف ہو جائے، یہ اپنی قوم اور غیر قوم کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ آخر بنو اسرائیل میں سارا کچھ ہوتا رہا ہے، ان ظالموں نے حضرت عیسیٰ تک کو پھانسی پر چڑھوانے کی کوشش کی اور بات کی ناکام رہے۔ تو بہرحال معاملہ یہی ہے کہ یہ دور گزر رہا ہے، اس کے اندر پورے ہوش و حواس کے ساتھ جب تک علم نہ ہوگا، بغیر اس کے علم کے تو کوئی قدم اس راستے میں بہرحال ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر تو ہر موقع کے لیے سوچنا پڑے گا کہ قرآن کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، صحابہ کو کیا تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد پھر جو منازل آتے جائیں قبولیں ہوں گی۔ ہمارا علم معلوم، ہماری سیرت دنیا کے سامنے ہے، کیا ہمارا مقابلہ کبھی ان اللہ کے بندوں سے ہے جو رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مالک کمزوروں کو کمی کر دے گا، جاہلوں کو اگر وہ خلوص کے ساتھ ہوں تو مالک فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بس صحیح معنوں میں خلوص کے ساتھ یہ لگن ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، مالک کی آگ ہمارے لیے بجھ جائے، پروردگار کا دین دنیا میں غالب ہو اور جنت کی بادشاہ لہاتے ہوئے باغات جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جو کہا ہے کہ وہاں پہنچ جاؤ تو نہ کبھی موت ہے اور نہ تمہاری خواہش کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، اب ان کی مشیت ہمیشہ راج کرے گی اور مشیت سے بھی آگے فرمایا ولدینا مزید، اور یہ سوچ بھی نہ پائیں تو ہم وہ ان کو دیں گے۔ تو یہ ایک ہے مسئلہ آج ہمارے سامنے بھی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی بات نکال دیں، بس بات وہ ہے جو ہم کہتے ہیں وہی 1400 برس پرانی بات جو پہلے گزر چکی ہے اس کو واپس لو۔ جو آج تمہارا نظام، جو تم جس دین کو تم لے کر چلے ہو، یہ دین ہے، یہ شیطان کا دین ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دین نازل نہیں ہوا۔ یہ تصوف کا تمہارا معاملہ، یہ تمہارے عقائد ہے، یہ تمہارے ولی اللہ کا جو معیار ہے، جو اللہ کے دشمن اور طاغوت کو تم نے سر پر چڑھا رکھا ہے، اللہ کی کتاب کو تم نے پسے پش ڈالا ہے قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تم گریزاں ہو اور تم نے ان کو بنا لیا ہے، یہ طاغوت، ان سے چھٹکارا حاصل کرو اور اللہ کے بندے بن کر خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکا کر
اور خاکساری اور پروتنی کے ساتھ اللہ کی راہ میں پہلے خود مومن بنو اور اپنی زندگی سے اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، دنیا کو ہوشیار کرو، بلاؤ ڈراؤ اس کو آگ سے، اور پھر سنت نبوی کا جامہ پہن کر وہی عبادات ہو، وہی شغف ہو اللہ کی بندگی کے اندر، وہی انداز ہو اور وہی ہو خلوص اور ریاکاری اور شہرت پسندی اور دنیا جو آج باہر کھولے ہوئے ہر ایک کو مائل کر رہی ہے، اس سے ہوشیار کرو۔ تب کہیں جانے کے بعد آج کا جو معاملہ ہے جس طرح سے بیٹھے ہیں ہم اور آپ، پھر اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اگر یہ کام کر لو گے تو چند دنوں کی بات ہے، کچھ دن گزریں گے، کچھ راتیں بیتیں گی، اور اس کے بعد پھر علی سرر موضونہ، پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سونے چاندی کے سرور پر تختوں کے اوپر اور اس پر بیٹھو گے موزونہ، جو جلاؤ سونے اور چاندی اور ہیرے و جہاز سے مرصع ہوں گے، متقین علیہ متقابلین، آمنے سامنے بیٹھیں گے، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ شہزادے ہیں جنت کے وارث یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور پھر جو بہاریں ہیں ان پر ٹوٹ کر برسیں گی اور اپنا سب کچھ ان پر نچھاور کر دیں گی۔ جوانی کے اندر ہر لمحہ ازدیاد، حسن و جمال میں بڑھوتری کا عالم یہ ہے کہ مسلم کی حدیث میں کہ اللہ کے دربار میں جو وہاں کا ہفتہ ہوگا وہاں ہر جمعے کو جائیں گے، اللہ کے دربار میں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ براہ راست خطاب نہ کر چکا ہو۔ جب وہ واپس آئیں گے تو معلوم ہوا وہاں بھی یہ مرد عورتوں کا یہ اختلاط جو یہاں ہو رہا ہے صاحب النعم والا، یہ وہاں بھی نہیں ہوگا۔ جب گھر آئیں گے تو ان کے بیویاں وہ کہیں گی جو آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ کو حسن جمال کیا کہنا، لیکن اب جب آئے ہیں تو کہیں اس سے بڑھ گیا، تو وہی جواب دیں گے آنے والے یہ جنتی مرد کہ تمہارا بھی یہی حال ہے، تم کو چھوڑ کر گئے تھے تب بھی تم حسن جمال میں تمہاری انتہا تھی، اب تو کچھ اور زیادہ۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ اس طرح سے حاصل نہیں ہوگا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے یا نعرے لگ رہے ہوں، مجمع ہوں، اسلامی قافلہ جا رہا بڑھ رہی ہے مسلم فوج جیسے دریا جیسے موج اس میں شامل ہو جائیں، نعرے لگا رہے ہیں یا علی کے نعرے ہیں یا رسول مدد یا غوث کا، یہ لوگ نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے دین کی بات اٹھاؤ۔ ہاں پھر چوٹیں ہوں گی، پھر مار کھائی جائے گی، پھر گالیاں پڑیں گی، پھر ایک ایک گلی ہے جس کے اندر داخلہ ہوگا ممنوع ہوگا، اور پھر زندہ کے دروازے کھلیں گے اور پھر پھانسیاں ہیں جو کھڑی کی جائیں گی۔ اللہ اس کو توفیق دے، مالک آزمائش میں ڈالے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ان کو چاہیے بھی، یہ ہے بھی مخلص، اور ان کو چاہیے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہی کہ اپنی خطاؤں کے اوپر اللہ سے جا کر معافی مانگو، کسی شان کے ساتھ کہ ہم مقابلہ کریں گے آزمائش میں پورے اتریں گے نہیں، اللہ سے آزمائش ہوتے پناہ مانگو۔ ہاں یہ دعا کرو اگر اللہ کی مشیت یہی ہے تو مالک ثابت قدم رکھے، پروردگار ایسا بار جیسا پہلو پر ڈالا تھا ان کی بات اور تھی، مالک ہم نہ سہار پائیں گے، باقی پروردگار تیری مشیت میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، اگر تو اس آزمائش میں کسی ہم میں سے کسی کو ڈالے تو مالک ثابت قدم رکھنا، آخر کار ایمان کا بول بالا ہو اور یہ کافر ہمیشہ کے لیے نیست نابود ہو جائیں۔ یہی اپنی بھی دعا ہے، یہی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مالک کو نہ بھولیے گا۔ کہ حضرت معاذ بن جبل جانے لگے، جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واللہ قسم اللہ کی کہ میں تم سے لا احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح سے اپنے جوان ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں جب ان کو بھیج رہے ہیں یمن اور کہتے ہو سکتا ہے کہ معاذ بعد کو آؤ اور ایسے وقت آؤ جب کہ میں موجود نہ ہوں، وفات پا چکا ہوں، تو ان کی آنکھوں میں اس خیال سے آنسو امن آتے ہیں تو کہتے ہیں پرواہ نہ کرو، یہ میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آیا ہوں، تو سر بس ایک بات یاد رکھو کہ ان اول الناس بالمتقون من كانوا حسبا، میرے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں مجھ سے قریب تر وہی اللہ سے ڈرنے والے متقی ہے، وہ کہیں پر ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، کہیں سے آئے، وہ سب میرے اصلی چیز ہے۔ یہ ایمان اور تقوی ذمہ داری کو محسوس کیجیے قبل اس کے کہ آنکھیں پتھرا کر چڑھے، اور یہ ہاتھ جو طاقتور صحیح جو گرم سیال خون جن کے اندر حرکت کر رہا ہے یہ سینے سے ڈھڑک جائے تو انسان روک نہ پائے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ جائے اور بیان بتانے کے لیے کہ جہنم کے وارث بنو گے یا جنت کی بادشاہی کے تاجدار
اس سے پہلے آج موقع ہے کہ اللہ سے آؤ مل کر توبہ کرے پروردگار سے، اور اللہ سے توفیق مانگے ایمان کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو اکیلا مالک ہے اور تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری سنت ہے، اور اس واسطے پر گامزن ہوں گے اور جہنم کی آگ سے مالک ہم کو بچا دے اور اپنی جنت کی رحمتوں میں داخل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔